دیکھو بھائی میں عالم تو نہیں ہوں اور میرا کچھ اس سے یہ بھی نہیں، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں اور کچھ یہ کہتا ہوں، باتیں بتاتا ہوں کہ جو آپ کو بہت ہی کام لگے گی۔ ہم لوگ سالک ہیں، یعنی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے، تو خانقاہ کو آج لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے، اور خانقاہ کی جو ہے خانقاہ کی تعلیم ہے وہ بنیادی تعلیم ہے، مانو کہ ہماری عبادت میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ حدیث ہے، ایک حدیث جبرائیل ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آئے اور سوال کیا کہ بھائی اس احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا احسان یہ ہے گویا کہ تم عبادت ایسی کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے، اتنا بھی نہ ہو تو اتنا تو گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، عبادت کے لیے سن لو، یعنی ہماری عبادت ناقص رہے گی جہاں تک یہ چیز حاصل نہ ہوگی، تو یہ چیز خانقاہ میں ہوتی ہے، اور ابھی خانقاہ میں بھی ایسا ہے کہ سب خانقاہوں میں یہ چیز بتائی نہیں جاتی، تو میں آپ کو ایک مراقبہ بتاتا ہوں کہ جو بہت ہی ہے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے طرف اشارہ کیا، ترتیب بتائی نہیں، ترتیب میں انشاءاللہ پوری بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کرو اور آپ کی عبادت کو جاندار بنا لو۔ تو کہا کہ یہ مراقبہ یہ ہے کہ دل کو یعنی ذہن اور دل کو پورے ہر خیالات سے خالی کرے اور یہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے میرے سینے مبارک میں حضوری کا فیض آ رہا ہے، حضوری، اور یہ ہے کہ اللہ حاضری اللہ ناجری اللہ میں، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اس کا جو ترجمہ ہے جیسے کہ اللہ حاضری اللہ میرے سامنے، اللہ ناجری اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ میں، اس کا ترجمے کا پورا اس کے اوپر غور کرے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے تو اللہ تمہارے سامنے ہے، اللہ حاضری، سمجھ لو پورا یہ ہے، اور اللہ ناظری یعنی یہ تمہارا گمان نہیں بن سکتا کہ بھائی اللہ کو تم دیکھ رہے تو اتنا تو گمان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہا کہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ ناظری، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ میں، اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس کا ایک مراقبہ کرے، مراقبہ یعنی کوئی بڑی بات نہیں، اسے سوچا کرے، کبھی فرصت ملے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچ لیا کرے کہ اللہ میرے سامنے، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ میرے ساتھ ہے، اس کو بہت اس سے یہ کرا کہ اللہ میرے سامنے، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ میرے ساتھ، بس تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو حضوری حاصل ہو۔ حضوری کا بمعنی کہ تم نماز پڑھو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ابھی احساس ہی نہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ابھی یہ حال تو یہ ہے ہمارا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو میں پوری نماز پڑھوں گا، لیکن کوئی مجھے پوچھے کہ بھائی حضرت آپ نے کیا پڑھا، تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی کیوں، تو یہ چیز کیوں ہوتی ہے، سمجھ میں آیا کہ ہماری نماز عادتاً ہے، یہ سمجھ لو عادت ہو گئی، نماز پوری پڑھو گے، لیکن ہم کو عادتاً جو نماز ہے اس کو ارادتاً بنانا ہے کہ ہمارے ارادے میں ہو، سمجھ میں آیا نا، تو پھر تمہارا حضوری آئے گی اور یہ آئے گی۔ اس کے لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے ایک ملفوظ ہے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ تم نماز پڑھو تو ہر ارکان کو اپنے ارادے سے ادا کرو، سمجھ میں آیا نا، ارادے سے یعنی نیت کر لو، جیسے کہ میں تکبیر تحریمہ کہوں گا، میں الحمد شریف پڑھوں گا، میں سورت ملاؤں گا، تو تمہاری نماز جو ہے ارادتاً ہوگی تو پھر یہ چیز آپ کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو جس کا حدیث میں مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے، سمجھے کہ نہیں، کہ بھائی اللہ کی گویا کہ ایسی عبادت کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے، اتنا نہیں تو اتنا تو گمان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہ ہوا تو اتنا یہ بھی نہ ہوا تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ، تو کہا کہ اس کا ایک سوچ کرو، مراقبہ یعنی ایک سوچ ہے، یعنی سب کو ذہن کو سب جگہ سے ہٹا کے اس کے اوپر رکھنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، تو کہا کہ یہ سوچا کرو کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد میں آپ کی نماز میں جان بھی آ جائے گی اور یہ ہوگی۔ اور ایک دوسری بات میں بتاتا ہوں کہ بہت کام کی، دیکھو میری نانی اماں جو تھے ان کی 125 سال کی عمر تھی، آخری اس میں گر گئے، برین ہیموریج ہو گیا، لیکن کبھی اللہ کی بندی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے وہاں لے جا، کیوں؟ میری خالہ کا بھی یہی حال رہا کہ وہ انتقال ہوا، کڈنی فیل تھی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر کے وہاں لے جا، کیونکہ ان کو جو ہے اللہ کے فضل پر، اللہ کے کرم پر، اللہ کے رحم پر یقین تھا،
بالکل ان کا ایمان تھا، تو انہوں نے کبھی وہ نہیں کہا کہ بھائی ہم کو دوا کھانے لے، اور ہمارا یہ حال ہے آج کہ تھوڑا یہ ہوا تو چلاتے کہ بھائی میرے کو درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو کہا کہ ہماری نظر جو ہے اللہ کے فضل پہ سے، اللہ کے کرم پہ سے، اللہ کے رحم پہ سے ہٹی ہوئی، اسی لیے ہم پریشان، تو اب اس کو حاصل کیسے کریں؟ اللہ کا فضل۔ اس کے لیے تم نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بزرگ ہیں تو موقع موقع پر یہ کہتے ہیں، کچھ کہا تو کہا کہ بھائی اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم، اپنے سبق کو دہرا لیتے، تو کہا کہ ایک اس سے حاصل کریں۔ ہے نہیں ہمارے اندر یہ چیز کہ اللہ کے فضل پر نظر نہیں، کیونکہ اللہ کے فضل سے آدمی جنت میں جائیں گا، یہ سمجھ لو، اپنی اس سے نہیں جائیں گا، تو فضل ہونا چاہیے۔ تو کیسے حاصل؟ اس میں بھی یہی چیز ہے، ایک آپ کو سوچ بتا دیتا ہوں، مراقبہ بتا دیتا ہوں کہ فجر کے بعد میں ایک سب دل کو سب یعنی خیالات سے خالی کر کے یہ سوچے کہ میرے اوپر اللہ کے فضل کی بارش ہو رہی، میرے اوپر اللہ کے کرم کی بارش ہو رہی، میرے اوپر اللہ کی رحم کی بارش ہو رہی۔ کچھ دن کے بعد میں یہ سوچنے سے انشاءاللہ آپ کو اللہ کا فضل کیا ہے وہ سب آپ کے اس میں آ جائے گا کہ اللہ کا فضل ہے، جو واقعات جو پیش آئے گا اس میں کیا فضل ہے تو آپ کو نظر آئے گا، یعنی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم، اور یہ چیز اتنی یہ ہے، یہ دو پر بھی تم عمل کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیز مل جائے گی۔ سمجھ میں عبادت یعنی پہلا جو ہے اس کو مراقبہ حضوری کہتے ہیں، وہ پڑھو گے تو تمہاری سب عبادت میں جان آ جائیں گے، کیونکہ وہاں نماز اور یہ لفظ نہیں ہے، عبادت کا ہے جو حدیث جبریل ہے اس میں، تو یہ ہو جائے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کا فضل ہی ہو جائے۔ اچھا اس کے بعد میں ایک چیز یہ کرو کہ کبھی کوئی بھی یہ ہو جائے تو اللہ سے کہا کرو کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ دھیرے رہ کے آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ اس کا فضل اور اس کا رحم اور اس کا کرم جو ہے کیسے ہوتا ہے اس کو کھول دیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی کرو گے نہیں؟ یہ دو چیز ایسی ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو تم کو سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ اللہ جو جنت بھی دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، جنت ایسے نہیں ملتی، کیونکہ حدیث میں واقعات ہے کہ ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی، اس نے صرف ایک بلی کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو جنت میں ڈالا۔ تو کہا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں عبادت اور اس سے جنت میں جاؤں گا تو ناممکن سوائے کہ اللہ کے فضل۔ تو کہا کہ اس پر یہ ایک چھوٹے سے عمل ہے لیکن بہت کام ہے دونوں، تو آپ اس پر یہ کرو انشاءاللہ، اس سے آپ کی آخرت بھی بنے گی اور آپ کی دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ روزی بھی جو اللہ کے فضل سے ملتی ہے، تو جب تم اللہ کا فضل سوچو گے تو اللہ روزی کے دروازے بھی کھول دیں گے انشاءاللہ۔ یہ سوچ سمجھ دو، تو بھائی عمل کرو گے اتنی کافی، اس پر عمل کر لو سب یہ ہو جاتا ہے۔ میں زیادہ ہی نہیں کرتا، آپ کا وقت بھی نہیں لیتا اور آپ کو زیادہ پریشانی میں بھی نہیں ڈالتا، مختصر ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یعنی مراقبہ مت سمجھو، سوچ سمجھو اور سوچ لیا کرو اتنا، اس کو سوچ ایک سوئی والی ایک جگہ پر جو سوچ رہے تھے اس کو ہی مراقبہ کہتے ہیں، یہ سمجھ لو سیدھی سادھی زبان۔ تو تم کو یہ سوچ ایک کر لینی ہے، بس دو جگہ پہ سوچ کرنے کی صبح میں، ایک تو یہ ہے اللہ میرے سامنے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ کہ بھائی اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم میرے اوپر بارش کی طرح برس رہا ہے، تو کچھ دن میں انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے۔ بس کرو گے تو بس، اچھا دعا کرو۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ دارین میں ہمارے ساتھ بے انتہا کرم کا، تیرے رحم کا، تیرے فضل کا معاملہ فرما دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ دشمنان اسلام کی مسلمانوں کے خلاف جو سازش ہے اس کو دنیا میں ناکامیاب فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی ہر سر سے، ہر رخ سے، ہر آن حفاظت فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی ہر رخ سے، ہر آن تو بال حفاظت فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال کی ہر سر سے، ہر رخ سے، ہر آن حفاظت فرما دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے
راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ یہ مجمع جو آیا ہوا ہے یا اللہ میری محبت میں آیا ہوا، تیری محبت میں بھی آیا ہوا ہے، یا اللہ ان کے جو عزائم ہے یا اللہ ہر کوئی عزائم لے کے آیا، یا اللہ کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، یا اللہ سب کے جو جائز عزائم ہے اس کو خیر عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دے، یا اللہ اس میں جو رکاوٹ ہے اس کو خیر عافیت کے ساتھ دور فرما دے، یا اللہ سب کو تو یا اللہ نماز کے پابند بنا دے، یا اللہ تو سب کو نماز کے پابند بنا دے، یا اللہ تیرے اعمال پر چلنے والے بنا دے، یا اللہ سب کو تیرے اعمال پہ چلنے والے بنا دے، یا اللہ ہماری سب کی تو بال بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف مت دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو طرف مت دے، یا اللہ تیرے فضل سے تو ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے خیر عافیت والے فیصلے فرما دے، یا اللہ جو ہمارے لیے جو کوئی برے فیصلے تو نے یہ کیا ہو یا اللہ اس کو رد فرما دے، یا اللہ اس کو نقدی رد فرما دے، یا اللہ اس کو نقدی رد فرما دے، یا اللہ تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، یا اللہ تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی کامل مکمل محبت عطا فرما دے، یا اللہ ان کے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ چلنے ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ ان پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا یہاں بچے بھی ہے یا اللہ جو چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے یا اللہ ان کی تربیت فرما دے، یا اللہ ان کو نیک اور ایک بنا دے، یا اللہ ان کو نیک اور ایک بنا دے، یا اللہ یہاں بیمار بھی آئے ہوئے یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستملہ دائمہ نصیب فرما دے، یا اللہ یہاں بے اولاد بھی آئے ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو یا تو فرما بردار بنا دے، یا اللہ ان کے اولاد کو تو فرما بردار بنا دے، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہو یا اللہ اس لائن کی پریشانی کو خیر عافیت کے ساتھ دور فرما دے، یا اللہ تو خیر عافیت کے ساتھ دور فرما دے، یا اللہ جو میں نے دو باتیں کہی یا اللہ اس پر مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس پر استقامت نصیب فرما دے، اور یا اللہ مجمع کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجمع کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم نے ہماری حیثیت کے مطابق مانگا، یا اللہ تو تیری سائن احسان عطا فرما دے، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی خیر عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، یا اللہ اس دعا کو محض تیرے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وإلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا جل جلال والاکرام یا جل جلال والاکرام یا جل جلال والاکرام بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔